جانے سے پہلے رب کریم نے بتا دیا. ہمارے یہاں تو صرف ایک سلامی پانے کے لیے نہ جانے کتنی جد و جہد کرتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے اقتدار کی کرسی ملے تاکہ لوگ مجھ کو سلامیاں پیش کریں، میرے سنتری میرے سپاہی مجھ کو سلامیاں پیش کریں. میرے رب نے فرمایا اس جنت کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے کہ جس میں صبح شام عام سپاہی نہیں بلکہ رب کے سپاہی فرشتوں کی جماعت تم کو سلام پیش کرے گی. سلام علیکم، سلام ہو آپ سب پر، بما صبرتم، کہ جنہوں نے تم سب نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو بہترین انجام انہی لوگوں کے لیے ہوگا. یہاں تک بات ہوئی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا، جنہوں نے صلہ رحمی کی، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے اللہ کے مال میں سے خرچ کیا، جنہوں نے صبر کیا. تو رب کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے سلامیاں ہوں گی جنت میں. اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا. صلہ رحمی کرنی تھی، انہوں نے قطع رحمی کی، یعنی جو اللہ سے وعدہ توڑے گا تو اب اس کے لیے کیا بنے گا، اس کے مقدر میں یہ ہوگا کہ وہ صلہ رحمی نہیں کر سکے گا. یعنی جو رب کریم کے راستے سے دور ہو جائے گا تو پھر رب کریم ان تمام نعمتوں سے اس کو محروم کر دے گا کہ وہ صلہ رحمی نہیں کر سکتا اور وہ زمین میں فساد کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور انہی کا انجام سب سے برا ہوگا. پھر رب کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. دلوں کے اطمینان کے لیے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان آ جائے. بڑے سے بڑے پیسے والوں سے بھی اگر بات کرو کہ رات میں آج ہی صاحب آپ کو نیند صحیح سے آتی ہے، کہنا نہیں یار رات بھر ٹینشن میں گزرتی ہے، اس کا پیسہ دینا ہے، اس سے لینا ہے. یعنی دینا ہے یہ ایک ٹینشن اور کسی سے پیسہ لینا ہے یہ اس سے بڑی ٹینشن. یعنی اگر آپ کسی سے بات نہیں کرتے، آپ اس کو ادھار دے دیں، روزانہ یاد آئے گا وہ آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان دینے میں اور لینے دونوں کے اندر اطمینان تو اس کو نہیں مل رہا، تو میرے مالک دلوں کا اطمینان پھر کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنا سر تکیے پر رکھیں، آنکھ بند کریں اور اپنے رب کا ذکر شروع کر دیں. اگر آپ کو 5 منٹ کے اندر نیند نہ آئے تو کہیے گا، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان تو ہم نے اپنے ذکر میں رکھا. نہ ہو تو ٹرائی آج سے کرنا شروع کر دیں. بعض لوگ رات میں سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اگر ان کو ذکر کی لوریاں مل جائیں تو انشاءاللہ ان کو گولیوں کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. میرے رب نے جو فرمایا اور قرآن نے جو کہا وہ حق ہے. پھر آگے رب کریم نے فرمایا سورہ ابراہیم میں، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. آج یہی تو سب سے بڑی جنگ ہے. ہمیں دنیا میں ساری چیز چاہیے، ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہمیں بنگلہ بھی چاہیے، ہمیں بہترین آسائش والی زندگی بھی چاہیے، ٹھنڈے کمرے بھی چاہیے، ٹھنڈی گاڑی بھی چاہیے. گاڑی تو گاڑی، ہم تو گاڑی کے لیے بھی سایہ تلاش کرتے ہیں کہ دھوپ میں گاڑی کھڑی ہو جائے گی تو پھر گاڑی گرم ہو جائے گی، تو اس کے لیے سایہ تلاش کرتے. تو رب فرما رہا ہے اس دن کے بارے میں سوچو کہ جو 50,000 سال کا ہوگا جس میں سایہ ہی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کبھی تم نے سوچا؟ یہاں دنیا میں تو تم اپنی گاڑی کے لیے بھی سایہ دیکھ رہے ہوتے ہو. تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر، یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی آخرت کی زندگی پر. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ 24 گھنٹے میں کتنا کام ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں اور کتنا کام ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، تو ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ 24 گھنٹوں میں سے ہمارے کتنے چند منٹ آپ کہیں کہ گھنٹہ بھر ہوگا کہ جو ہم نے یاد الہی میں گزارا. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو اپنی پورے دن کو 24 گھنٹے کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا وہ یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھی اور اس کے بعد پھر سلسلہ ہمارا ختم ہو گیا. 5 وقت کی نماز پڑھنے میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے گا، ساری رکعتیں جمع کر لے تو گھنٹے سوا گھنٹے میں یہ پوری عبادت ہو جائے گی. رمضان شریف کا اتنا مقدس مہینہ اور پوری رات نائٹ میچ، پوری رات دوستوں کی گیدرنگ، پوری رات گپے، پوری رات اس گفتگو کے اندر غیبت، اس گفتگو کے اندر چغلی، اس گفتگو کے اندر تکبر، اس گفتگو. تو یہ رمضان شریف کا اتنا مقدس مہینہ بھی اس طرح سے گزر جاتا ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ نے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے بند کر دیے اللہ کے راستے کو، انہوں نے بند کر دیا.
اور وہ اپنی گمراہی میں پھرنے لگے تو یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت سے دور ہو گئے اور وہ گمراہی میں چلے گئے، گہری گمراہی میں وہ چلے گئے۔ وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر جنتی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ یہ شخص اور یہ لوگ یہ اتنے زیادہ گمراہی میں اندر جا چکے ہیں کہ شاید اب ان کے واپسی کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ تو رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام پر اپنی واضح نشانیاں، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ نبی اور رسول کا یہ کام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور اسے نبوت عطا کرتا ہے، لیکن اسے رسالت یعنی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی۔ لیکن جن کو نبوت کے ساتھ رب کریم رسالت عطا کرتا ہے تو ان کا یہ کہ رب کریم انہیں جو احکام بھی عطا فرمائے وہ تمام احکام اس کے بندوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ان کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا کہ نکالیں آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف، اور انہیں یاد دلائیں اللہ کے دن۔ وہ دن ان کو یاد دلائیں کہ جب پیچھے فرعون کا اتنا بڑا لشکر تھا۔ کون تھا تمہیں نجات دینے والا؟ وہ خدا تھا کہ جس نے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا۔ وہ فرعون کہ جو تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا اور تمہارے لڑکوں کو وہ قتل کرتا تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں میں اس نے قتل کروائے تھے۔ آج صبح فجر کے درس میں نے یہ بات ذکر بھی کی تھی، جو لوگ فجر میں موجود تھے، کہ سیدنا جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس سمندر پر کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو جب وہ سمندر کے قریب پہنچے تو رب نے فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو رکھیں۔ تو انہوں نے جیسی اپنی وہ مبارک لاٹھی کو رکھا تو سمندر بیچ میں سے ایسے چاک ہوا جیسے مجمع کے بیچ میں کوئی نیک بندہ آئے، کوئی بڑا عالم آئے تو قوم اس کے استقبال میں کیسے راستے کو کشادہ کرتی۔ اے موسیٰ علیہ السلام کے ادب میں آج سمندر کشادہ ہو گیا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اس وقت میں تم نے یاد کیا کہ ہم نے تم کو کیسے فرعون کے ظلم و ستم سے ہم نے تم کو نجات دی تھی، تو یاد کرو اللہ آپ یاد دلائیں ان کو اللہ کے وہ دن، آپ یاد دلائیں۔ تو اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد سر اٹھا کر سینہ ٹھوک کر جو ہے وہ منانا چاہیے، اس لیے کہ حضور اگر نہ ہوتے تو جہاں میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یاد دلاؤ یہ ساری نعمتیں صدقہ مصطفیٰ ہے، ان کو یاد دلاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آج جہاں پورا خوشیاں منا رہا ہے کہ بیٹے ملے، ان کے صدقے بیٹیاں ملی، ان کے صدقے نعمت ملی، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے آسمان ملا، ان کے صدقے زمین ملی، ان کے صدقے تارے ملے، ان کے صدقے یہ پورا جہاں ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے یہ ساری چیزیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ان دنوں کو یاد کرنا چاہیے کہ جن میں اللہ کی نعمتیں تم پر نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہر اس کے لیے کہ جو صبر کرنے والا ہے، صبار اور شکور جو شکر کرنے والے، تو اللہ ان پر اپنی نعمتوں کا اضافہ فرماتا۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ جس نے تم کو فرعون اور آل فرعون سے تم کو نجات عطا کی، اور وہ فرعون کے وہ ذبح کرتا تو تمہارے بیٹوں کو اور وہ چھوڑ دیتا تو تمہاری عورتوں کو، یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ ابھی میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آپ دیکھیں گھر میں یقین کریں خوشیوں کی ایک نئی لہر آ گئی۔ تو جس کے گھر میں ہونے والے بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر کیسا ظلم کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ تو جبریل امین آقا علیہ السلام سے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں فرعون اور پیچھے سے اس نے کہا بغین و عدوا، تیزی سے چلو تاکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لے سکیں، یہ نکل گئے ہم بھی نکلتے ہیں۔ جیسے ہی فرعون کا پورا لشکر پہنچا بیچوں بیچ میں، وہ جو سمندر کو میرے خدا نے ایسے روک کے رکھا ہوا تھا، یہ اونچی دیوار پانی کی، ادھر دیوار پانی کی، اور یوں ہی کر کے میرے رب نے ان دیواروں کو ملا دیا۔ اب جب وہ غرق ہونے لگا تو حتی ادرکہ الغرق، اس نے کیا کہا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا اس پر جس پر ایمان لائے موسیٰ اور ان کی قوم،
یہ اتنا بدبخت ہو گیا تھا کہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر اللہ نہیں آ رہا. کہتا لا الہ الا الذی، الا اللہ نہیں کہا. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. تو اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی ایمان لاتا ہوں. سیدنا جبریل امی کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ اس سے پہلے کہیں یہ خدا کا نام نہ لے لے، میں نے آقا اسی سمندر کی مٹی اٹھا کر فرعون کے منہ میں بھر دی. یہ مستحق ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان سے اللہ کا نام بھی لیا جائے. اس نے اتنے قتل کیے ہیں، لاکھوں بچوں کا اس نے قتل کیا ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو یہ نجات ملی تھی، یہ ساری نجات تو ہمارے ان دنوں کو یاد کرو. پھر آگے فرمایا وَذَكِّرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، رب کی ساری نعمتوں، اور ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ خود میرے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم ہیں. خود رب کریم نے چوتھے پارے میں فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا، کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا، ہم نے اپنا محبوب بھی تم کو دے دیا. کوئی دیتا ہے اپنا محبوب کسی کو؟ رب نے فرمایا ہم نے دے دیا. ہمارے محبوب ہیں، ہم اپنے محبوب کو عرش پہ رکھتے، ہم اپنے محبوب کو جنت میں رکھتے، ہم اپنے محبوب کو سدرہ پہ رکھتے. محبوب کا پھر محل بھی ویسے ہی ان کی شان کے مطابق آسمانوں پر ہوتا. تو تم لوگوں کو دامن کرم ملتا. ابھی سارے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے یار رمضان شریف میں ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، لگے ہوئے کہ نہیں؟ ابھی ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے اپنے پاسپورٹ پہ ویزے لگوائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب ان کی آقا کے دربار میں حاضری ہونے والی ہے. رمضان شریف کے مبارک مہینے میں حضور کے دربار میں حاضری. اگر یہ دربار ہی نہ ہوتا زمین پر تو پھر کیا کرتے؟ تو رب نے فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب بھی عطا کر دیا. تو سب سے بڑی نعمت میرے رب کی اس جہاں میں سرور کونین ہے، اور اس جہاں میں بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے ان کے سامنے آ کر یہ ذکر کیا تھا. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، یہ بڑی مشہور آیت ہے. میرے رب نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. عربی زبان پر اگر آپ کو عبور ہو نا تو ابھی آپ جھومتے. میرے رب نے لفظ کیا فرمائے؟ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو. پابندی کے ساتھ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا تاکید کے ساتھ نہیں ہے. اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، الحمدللہ بولو، وشکر للہ بولو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب لام آیا ہے تاکید کے ساتھ. تم بس شکر ادا کرو، ہم تمہاری نعمتوں کو ضرور ضرور بڑھا دیں گے. تم صرف شکر ادا کرو. بولو الحمدللہ، بولو اشکر اللہ، مالک تیرا شکر ہے. بس اتنے لفظ تم بولو، ضرور ضرور ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. ضرور، خالق کائنات فرما رہا ہے ضرور ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جنہوں نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت جنہوں نے کیا، العیاذ باللہ، میرا عذاب بہت سخت ہے. اے میرے مالک، ہمیں اپنی رحمتوں میں ہمیشہ جگہ عطا فرما اور اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. بولو آمین. رمضان شریف کا آمین بھی جو ہوتا ہے نا بڑا پیارا ہوتا ہے. رمضان شریف میں کچھ بھی کرے سب پیارا ہے. میں تو دارالعلوم کے طلباء کو کہتا ہوں اور ان کو میں جوش دلاتا ہوں کہ رمضان شریف میں اگر کوئی قرآن یاد کرنا چاہے، عام دنوں کے اندر 18 لائن کا ایک پیج یاد کرنے میں 2 گھنٹہ لگتا تھا مجھے. رمضان شریف کا مہینہ آیا، 10 منٹ کے اندر وہی سبق یاد ہو جاتا تھا. یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی میں نے ایک صفحہ یاد کیا تو پھر کیوں نہ ایک اور صفحہ یاد کر لیں، پھر 2 کرنے کے بعد پھر تیسرا یاد کر لیں، پھر چوتھا یاد کر لیں. آپ یقین کریں یہ رمضان کی برکت ہے کہ اگر کوئی لگ کر قرآن یاد کرنا چاہے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں آدھا پارہ روزانہ حفظ کر سکتا، روزانہ آدھا سپارہ حفظ کر سکتا ہے. نہیں ہے تو میری بات پر عمل کر کے دیکھے، ایک دن کے اندر اس کو آدھا سپارہ نہ یاد ہو گیا تو آپ کہیے گا یہ رمضان شریف کی برکت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ رمضان کو جب اتنا فضیلت والا بنایا ہے، ہم اس کی اہمیت کوئی نہیں سمجھ رہے. اس کی آمین میں بھی بڑی برکت ہے، اس کی دعاؤں میں بھی بڑی برکت ہے. تو یہ ساری برکتیں تو رب کریم اپنے وعید اور اپنے جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس لیے کہ اب آگے ذکر آ رہا ہے جہنم کا.
रब करीम ने फरमाया कि जिन्होंने इतनी नेमतें लेने के बावजूद भी हमारी नेमतों पर शुक्र अदा नहीं किया बल्कि पलट कर गए और उन्होंने बुत परस्ती की और अपने बुतों को उन्होंने माबूद समझा और कहने लगे हम खुदा के साथ इनको भी अपना खुदा समझते हैं माअज़ल्लाह। तो रब करीम ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए कि जिन्होंने रब करीम के साथ शिर्क किया और जहन्नमियों के लिए अल्लाह पाक जहन्नम से सबको महफूज रखे। फरमाया मिन वराई जहन्नम व युस्का मिन माइन सदीद, उनके लिए जहन्नम होगा कि जिसमें उनको पिलाया जाएगा माए सदीद। माँ कहते हैं पानी को और सदीद उस पानी को कहते हैं कि जिसको पिलाने के बाद अल्लाह अकबर, जहन्नम का जब कुर्ब आने वाला होगा, और कुर्ब से मुराद यहाँ पर हज़ारों साल की दूरी अभी बाकी है, इसको कहा कुर्ब, हज़ारों साल की दूरी बाकी है। तो इस दूरी पर भी जब जहन्नमी पहुँचेगा तो जहन्नम की जो दहशत है, जहन्नम की जो शिद्दत हरारत है, तो उससे चेहरे और सर झुलसने लगेंगे। और जब उसे सदीद पिलाया जाएगा तो उसकी सारी आंतें कट के उसके पीछे के मकाम से वो सारी आंतें उसकी निकलना शुरू हो जाएंगी। मेरा रब अपनी अमान में रख। हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिस पर हम कहें कि इस पर हमारी नजात हो जाएगी, सिवाय इसके कि मालिक अगर तू अदल पर आए तो फिर तेरे अदल के सामने कौन टिक सकता है। तो फिर हम यही कहते हैं कि मालिक बस हमेशा अपने फजल में रख, अदल में कौन आएगा, फजल में बात बन जाएगी। तो रब करीम ने फरमाया कि आयत नंबर 23 में बहुत किल्लतीना, और दाखिल किया जाएगा उन लोगों को जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, उस जन्नत में कि जिसमें नहरें जारी हैं। इतनी पक्की ज़मानत के साथ तो बाप भी बेटे को नहीं कह सकता, ना बेटा बाप को कह सकता कि बाबा ये जो बंगला है ना ये आपके लिए, और आप बेफिक्र रहें, इसमें हमेशा आप रहेंगे। अब्बा को भी पता है कि हमेशा क्या रहना, ज़िंदगी के 65 साल उम्र हो चुकी है, 5 साल और रहूँगा, बहुत ज़्यादा जोर लगा लिया तो 10 साल रह जाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे रब ने हर जगह पर फरमाया, ओ जन्नतियों जिस जन्नत में तुम दाखिल हो जाओगे, खालिदीना फीहा, हमेशा उसमें रहोगे। ये कुरान शक नहीं, कुरान हक है। रब ने फरमाया हमेशा उसमें रहोगे। इजाज़त किसकी होगी? हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना, बंगले पे कब्जा हो गया, प्रॉपर्टी का कोई और वारिस निकल गया, बहुत सारे मामला तो हो जाते। मेरे रब ने फरमाया कि जिस जन्नत में हमेशा रहोगे उस प्रॉपर्टी की अथॉरिटी तुमको किसने दी? बिइज़्नि रब्बिहिम, तुम्हारे रब ने तुमको हुक्म दे दिया है और उसकी इजाजत से हमेशा आप तुम इसमें रहोगे, तुम्हें इसमें से अब कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा, सिर्फ यह है कि इतनी बड़ी जन्नत, आपको पता है जन्नत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? आका अलैहि सलाम ने फरमाया जमीनों आसमानों से बड़ी एक जन्नत है। जमीन नहीं, जमीनों आसमानों से बड़ी एक जन्नत है, ये कुरान कह रहा है। अभी आगे वो 17वें पारे के अंदर वो जिक्र आ जाएगा। तो ये एक जन्नत, इतनी लंबाई और चौड़ाई उस जन्नत की है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसको मिल जाए। सौदा बुरा है क्या? 60 साल काम करना है, सौदे के अंदर आपको ये मिल रही है, प्रॉपर्टी पक्की है। लेकिन साथ में रब करीम ने फरमाया कि इसमें आने से पहले आप लोगों ने ये सारी तैयारियां कर दी है, नजरिया दुरुस्त हो, ईमान अकीदा दुरुस्त हो, नेक अमल होने चाहिए, और उसके बाद जो रब करीम ने इस्तिकामत का हुक्म दिया उस पर आपने कायम रहना है, फिर आपकी जन्नत पक्की है। जन्नत में जब आप आएंगे तो फिर दोबारा मेरे रब ने फरमाया तहियतुहुम, उनको सलामियां पेश की जाएंगी, फीहा सलाम, कि उन सलामियों के साथ उनको कहा जाएगा अब इस घर में दाखिल हो जाओ, तुम्हें इसमें परेशान करने वाला कोई नहीं, क्योंकि यह सलामती का घर है। इतना सुकून में वहां पर रहेगा, दिल भी मुतमईन, दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश, तसव्वुर करेगा वो नेमत उसके सामने होगी। कहीं जाना होगा तो अपनी परवाज होगी। अभी तो टिकट लेने के अंदर भी मसला हो जाता है, बाज़ औक़ात फ्लाइटें नहीं मिलती हैं। जन्नत के अंदर कोई टेंशन नहीं, अपनी परवाज़, अपना तैयारा अपने साथ, जहाँ चाहें खुद परवाज़ करें। ये सारी नेमतें जन्नत की हैं।
اے میرے مالک اس جنت کے حصول کے لیے ہمارے ذوق کو اور بڑھا دے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا، کلمے کی مثال دی، اس کلمے کو کہ جو ہماری زبانوں پر جاری ہے نا، شاید یہ کلمہ ہم لوگوں کو فری میں ابا سے مل گیا، گھر والوں نے بچپن سے ہی ہمیں سکھا دیا، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر تمہیں اس کلمے کی قیمت پتہ چل جائے، تم کہو گے کہ اس پورے جہاں کو بھی اگر میں تمہیں پر نچھاور کر دوں تو کلمے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ صبح کا درس یاد ہے؟ 7 سمندر سیاہی بنے، اللہ کے کلمے کی شان لکھیں، خشک ہو جائیں، ایسے 7 سمندر پھر لے آؤ، سیاہی بنے، پھر وہ اللہ کے کلمے کی شان لکھے، وہ بھی خشک ہو جائیں، ویسے 7 سمندر اور لے آؤ، تمہارے سارے سمندر ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کے کلمے کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کلمہ رب نے ہم کو عطا کیا ہے، اب آپ کو قیمت کا پتہ چل رہا ہے، قدر و قیمت پتہ چلی ہے، کتنا قیمتی کلمہ ہے جو رب نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تو رب کریم نے اسی کلمے کی، کلمہ توحید، کلمہ حق، کلمہ قرآن، یہ تینوں اس سے مراد ہے، کلمہ حق، کلمہ توحید اور کلمہ قرآن۔ تو جن لوگوں کو رب کریم نے وہ کلمہ عطا کیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ کلمے کے اندر آپ کا کلمہ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ نیچے اس کا کنیکشن ایسا پھیلا ہوا ہو کہ پورے جہاں میں اس کلمے کا نور آپ کے ساتھ ہو، اور پھر آپ کا تعلق، یعنی نیچے سے مراد آپ کے سجدوں کی وجہ سے رب کریم آپ کے نیچے کی جڑوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ کوئی ہلا نہ سکے، اور اوپر کی شاخیں جب بلندی کی طرف جائیں تو پھر آسمانوں تک آپ کے کلمہ توحید کی یہ شان پہنچنی چاہیے، تب آپ نے کلمے کا حق ادا کر دیا۔ وہ لوگ تھے کہ جن کے جسموں سے کھالیں بھی اترتی تھی تب بھی وہ کہتے تھے احد احد۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کی کھال پگھلتی تھی نا، چربی پگھلتی تھی تو اس کی چڑچڑاہٹ کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، تب بھی کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے۔ تو پھر سیدنا بلال کا پھر مقام کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنت گئے، بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ ہمارے آگے سنائی دے رہی تھی؟ جنہوں نے کلمے کا حق ادا کیا یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کلمے کا حق ادا کیا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے قدموں کے ذرات کے صدقے ایمان کی وہ چاشنی عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر آگے رب کریم نے فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے کلمے کو، اور کلمے سے مراد یہاں پر ایک کلمہ طیبہ ہے، ایک کلمہ خبیثہ ہے۔ کلمہ خبیثہ وہ کہ جو کفر والے رہے ان کے لیے، تو ان کو ایک مثال دی ہے، کلمہ طیبہ والوں کا ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں نیچے پوری بچھی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، لیکن کلمہ خبیثہ ایک ایسا درخت کہ نیچے بھی ان کا کوئی استحکام اور استقرار نہیں ہے، جھول لائے، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے۔ یو ٹرن سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ ابھی پاکستانیوں کو اچھی طرح سمجھ میں آنے لگ گیا یو ٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے، تیری باری اب میری باری، پھر تیری باری پھر میری باری۔ تو وہ نیچے بھی جھول رہے ہیں اور اوپر تو ان کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، اوپر سے ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ کافر جب مرتا ہے تو اس کی روح اوپر جاتی، آسمان کے فرشتوں کو اتنی بدبو آتی ہے کافروں کی روحوں سے کہ وہ اس بدبو سے پہچان لیتے ہیں کہ آنے والی روح کافر کی ہے، دروازہ نہیں کھلے گا، تو ان کی روحیں پھر بھٹکتی ہیں۔ ایمان والے کی روح جب آسمان پہ پرواز کرتی ہے تو اس کی روح میں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوتی اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ فاسدہ اور کلمہ گمراہی، کلمۃ الضلال، یہ اس سے مراد ہے۔ اسی کے ساتھ یہ آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا۔ قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ ماں کو دفن کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ دفن کرنے کے بعد میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ گھڑی ہوتی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ جس وقت میں آپ اپنے پیارے کو قبر میں لٹا رہے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ بیٹے سنیں، باپ کو جب قبر میں لٹائے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ قبر میں لٹانے کے بعد پھر اس نے کرنا کیا ہے سنت کے مطابق۔ اور میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ملک شام میں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمود ناصر الحوت خطیب اعظم شام،
ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو آپ لے کر آئے اپنی والدہ کو، اور ان کو پھر آپ نے قبر میں لٹایا، اور سلیب رکھنے کے بعد پھر انہوں نے ایسے اپنی ماں کے سرانے جہاں سر ہے اس جگہ پر اس انداز میں کہا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد نبیا ورسولا۔ اے میرے رب، یہ آیت ہے، یہاں پر آیت یاد کر لیں اگر آپ یاد کرنا چاہیں، آیت نمبر ہے 27 سورۃ ابراہیم۔ اے میرے رب، اب وہ دعا کر رہا ہے، اے میرے رب، یثبت اللہ، ثابت رکھا اللہ نے ان لوگوں کے ایمانوں کو بالقول الثابت، کلمہ حق پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہے؟ رضینا باللہ ربا، اے ہمارے رب، ہم اس پر راضی ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام ہمارا دین ہے، وبنبینا محمد نبیا ورسولا، اور سرور کونین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رسول ہیں۔ آپ یہاں قبر میں جب اس کو لٹا کر اس پر سلیب ڈل رہی ہے، اب وہاں پر نکیرین پہنچے ہیں، اور یہی سوال اس سے وہاں پر کیا جا رہا، تو یہاں سے وہ نیک بیٹا سپورٹ کرتا کہ یاد کر لیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں وہ مر گیا نہ سنتا ہے نا، وہ اس وقت میں تم سے زیادہ دیکھتا ہے، تم سے زیادہ سنتا ہے۔ جب تم پلٹ کر واپس جا رہے ہوتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا، تو وہ یہ نہیں سن رہا کہ آپ نے اس کو کیا بولا، تو اس کو یاد دلا دیا جاتا کہ ابھی نکیرین جب آپ سے پوچھیں گے من ربو کا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ رضینا باللہ ربا، اللہ میرا رب ہے، ما دینک دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اس جمال مصطفیٰ کے لیے کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور کا غلام کیا کہے گا؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں، اس آقا کے واسطے تو آیا ہوں یہاں پر۔ ساری زندگی تو یہی تمنا کرتا تھا کہ کب وہ دن آئے گا کہ میں اپنی قبر میں جاؤں گا اور وہاں پر مجھے میرے محبوب آقا کا جلوہ نصیب ہوگا۔ تو یہ یاد کر لے آدمی اس وقت میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، نمازیں قائم رکھی، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا تھا وہ اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ یہ جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری جیب تنگ ہو جاتی ہے، ہمارا ہاتھ سخت ہو جاتا۔ نماز کی ہم پابندی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، تراویح پابندی سے پڑھ لیں، خرچ والے معاملے کے اندر کیوں سختی آتی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے رب نے جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا ہے تو ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ یہ ہمیشہ مشترک رہیں گی، بلکہ تین۔ ایک کون سی ہے؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جہاں پر بھی رب کی عبادت کا ذکر آیا ساتھ میں والدین کا ذکر آیا۔ دوسری، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز ہو زکوٰۃ نہ ہو یہ عبادت فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو آج نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اونٹ کی رسی کے برابر بھی اگر اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو پھر ابو بکر صدیق کی تلوار بات کرے گی۔ میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے، نماز بھی ویسے ہی عبادت ہے تو زکوٰۃ بھی ویسے ہی عبادت ہے۔ تو بار بار رب کریم نے فرمایا، اے میرے بندوں، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرو، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرو، اور ڈرو اس دن سے، اس دن کے آنے سے پہلے۔ ہم لوگ نہیں کہتے بیٹا تیاری کر لے، بیٹا پڑھ لے، وقت قریب ہے، امتحان آنے والا۔ سمجھدار بچہ ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے پڑھنے کے لیے۔ کیوں کہ اس سے پہلے کہ امتحان کی گھڑی قریب آئے تو ٹینشن میں تو ویسے بھی یاد نہیں ہوتا۔ سب نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اب پھرے والے تو نہیں ہے نا یہاں پر، پڑھ کے امتحان دیا ہے نا۔ اب جس نے پڑھا نہیں ہے نا، اس کا امتحان جب بالکل سر پہ آ جاتا ہے، وہ پڑھنا بھی چاہ رہا ہوتا تو دماغ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ ٹینشن اب اس کو گھوم رہی ہوتی، اتنی موٹی کتاب ہے، اس کو کیسے پڑھوں گا؟ اچھا وہ ایک یاد کرے، آگے جائے پیچھے والا بھول جائے۔ ہم نے بھی پڑھا ہے، آج بھی پڑھتے ہیں،
تو اس ٹائم پہ یاد بھی نہیں ہوتا، تو میرے رب نے دیکھے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اعلانیہ کرو، پوشیدہ کرو، بات ختم ہو گئی. نہیں، ساتھ میں کیا فرمایا؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں کوئی لین دین نہیں ہوگی، جس دن میں کوئی حساب کتاب تم لوگ کر نہیں سکو گے، اس دن میں تمہاری کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، نہ تمہارا کوئی سیکورٹی، نہ تمہارا کوئی حامی، نہ تمہارا یاور، نہ کوئی ناصر، کوئی بھی تمہارا نہیں ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے میرے بندے، لفظ کیا کہا؟ عبادی، میرے بندے اس امتحان کے دن آنے سے پہلے تیاری کر لینا. اور بار بار یہی الفاظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آتے رہتے ہیں. اور رب نے ساتھ میں کیا فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے نا، تو رب کریم مومن کے دیے ہوئے کو کبھی ضائع نہیں کرتا. جیسی وہ قبر میں پہنچے گا نا، ایک ایک چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، یہ رہے وہ ساری نیکیاں، یہ لو. اور صرف یہ نہیں ہے کہ جتنا اس نے خرچ کیا صرف اتنا ہی دیا جائے گا، رب اپنے فضل کو ملا کر پھر عطا کرے گا. اس کے فضل کا پھر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. پھر رب کریم نے فرمایا، وہی آ گئی فضل والی بات آ گئی، اے میرے بندے تم نے جو کچھ بھی مجھ سے مانگا ہے میں نے تم کو عطا کیا. جو مانگا تم نے میں نے تم کو عطا کیا. اور اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ابھی میں سیکنڈ لاسٹ رکعت میں پڑھ رہا تھا، میں نے تفسیر کے اندر اس آیت کو ذہن میں نہیں رکھا تھا، پڑھتے ہوئے مجھے وہ آیت یاد آ گئی. تراویح پڑھاتے ہوئے سیکنڈ لاسٹ جو ہماری رکعت تھی اس میں تھی، اللہ نے تم کو نکالا اے تمہاری ماؤں کے شکموں سے، نہیں تم جانتے تھے سننے کی طاقت کیا ہے، دیکھنے کی قوت کیا ہے، دل کا حال کیا ہے. آنکھ تمہارے پاس ہے، کان تمہارے پاس ہے، عقل تمہارے پاس ہے. فؤاد کہتے ہیں عقل کو، یہ تینوں چیزیں تھیں. آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی قوت نہیں، اور دماغ کو ابھی عقل نہیں. ماں کے شکم سے جب تم نکلے تھے تمہاری یہ حیثیت تھی. میں اپنے بیٹے کو ایسے گود میں لے رہا ہوں، ابھی اس کو نہیں پتا سامنے میرا باپ ہے، ابھی اس کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تو ہیں نا. تو رب کریم نے فرمایا اس پر کبھی غور تو کرو. واللہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماؤں سے نکالا، ان کے شکموں سے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن وہ تمام چیزوں کی تم میں صلاحیت نہیں تھی. لیکن اس کے بعد تمہاری آنکھوں کو رب کریم نے بصارت عطا کر دی، تمہاری زبان کو رب کریم نے الفاظ عطا کر دیے، تمہارے کانوں کو رب کریم نے سماعت عطا کر دی، اور تمہارے دماغ کو رب کریم نے سوچ کی قوت عطا کر دی. یہ سب کچھ تھا، لیکن تمہارے پاس سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی، بعد میں تمہارے خدا نے عطا کر دی. اب جب بندہ اس کے معنی کے اوپر غور کرنا شروع کرتا ہے تو عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس ابھی کچھ نہیں، لیکن اسی کے اندر رب کریم نے سب کچھ رکھا ہوا ہے. آئیے تو رب کریم نے فرمایا کہ تم رب کریم کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پھر واقعہ یہاں سے شروع ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور بچا مجھے و بنیہ اور میرے بیٹوں کو ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت سے. مجھے بھی بچا، میرے بیٹوں کو بھی بچا. معانی اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتے تو اتنا یاد کر لیں کہ روز باپ نے یہ دعا کرنی ہے اپنے بیٹوں کے لیے، اے میرے مالک مجھ کو بھی صراط مستقیم پر رکھ اور میری اولادوں کو بھی ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا. یہ دعا مانگا کریں اس نیت کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اپنے شہزادوں کے لیے مانگی تھی. پھر رب کریم سے پھر وہ دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اے میرے رب کی تمام تعریفیں اسی کے لیے کہ جس نے مجھ کو کتنا پیارا تحفہ عطا کیا، ایک اسماعیل کا اور ایک اسحاق کا تحفہ. اے میرے رب بے شک دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے. کس عمر میں، وہ 12ویں سپارے میں گزرا تھا نا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، ہے تعجب ہو رہا ہے اس عمر میں، ھذا بعلی شیخا، میرے شوہر اتنی عمر والے، اب ہماری یہاں پر اولاد ہوگی. تو اب یہ دعا بھی ہو رہی، اے میرے مالک
تو نے میری دعا کو سن لیا۔ وہ پروردگار ایسا بار بار قرآن آپ کو کیا کہتا؟ رب کی رحمت سے نا امید مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ نا امیدی تو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے مالک کر دے مجھ کو نماز کا پابند اور میری اولاد کو۔ نماز سے مراد ساری عبادتیں ہیں، تو مجھے اور میری اولاد کو اس کا پابند کر دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ دعا مانگتے وقت نکل جاتے ہیں، سلام پھیرا بار، اور ہمارے یہاں تو ایک طبقہ بڑا زور لگاتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا دعاؤں سے بڑی چڑ ہے، وہ سلام بھی ایک پھیر کے ختم ہو جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد سارے فارغ سب بار۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے رب کو دعا بہت پسند ہے۔ دعا کو کیا کہا ہے؟ مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو بار بار اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، بار بار۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا تو کرے، دیکھے کیسا لطف آتا ہے، اور بالخصوص اس وقت کریں۔ چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خدا یاد آ رہا ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اپنے رب کو یاد کریں کہ میرے مالک ہاتھوں کو قوت دی ہے، عقل دیا ہے، ہمیں پتہ ہے کتنی سپیڈ میں کام موڑنا کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک بیٹری بھی دماغ کی، وہ یاد ہے اعجاز قرآن میں دماغ میں کتنے وہ ہیں خلیے؟ 14 ارب خلیوں ہیں، اور ان 14 ارب خلیوں کو سیف کرنے کے لیے اوپر جو میرے رب نے جال بچھایا ہے، اس جال کے اندر کتنے خلیے ہیں؟ 1 ارب 14 کروڑ۔ ایک خلیہ بھی اگر اوپر نیچے ہل جائے تو پھر وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ تو اس ٹائم پر رب کریم کی یاد، جہاز میں جب بیٹھے اور جہاز ہواؤں میں جب پرواز کر رہا ہو، تو اس وقت میں وہ یاد کرے کہ نیچے بھی کوئی آسرا نہیں، اوپر بھی کوئی نہیں۔ اس وقت میں بندہ ٹوٹ کر اپنے رب کو یاد کرے۔ ویسے تو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، لیکن یہ ایسے اوقات ہیں کہ جب آپ تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، اور بالخصوص تنہائی میں رب کریم کو یاد کرنے کا جو لطف ہوتا، اس کی نعمتوں کو یاد کریں، اس کے کرم کو یاد کریں، اس کے فضل کو یاد کریں، کیسی ہم کو صحت عطا کی، کسی بیمار کو دیکھیں تو یاد کریں، کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو یاد کریں کہ میرے مالک تو نے ہم کو ان تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمایا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، حیرت ہے کہ ماں کے شکم میں وہ رب بچے کو رکھتا کیسے، کتنے ٹمپریچر میں رکھتا۔ بعض اوقات ڈیلیوری وقت سے پہلے ہو گئی، ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے پھر پورا وہ شیشے کا ڈبہ بنایا، اس کے اندر پورے بٹن کا سسٹم رکھا ہے، اندر حرارت کتنی ہونی چاہیے، درجہ حرارت کتنی ہونی چاہیے، اس کو کھانے میں کیا دیا جائے گا۔ کبھی بندے نے یہ سوچا ماں کے شکم میں حرارت کتنی تھی؟ کبھی یہ سوچا کہ وہاں پر رزق کتنا جا رہا تھا، اس کو فوڈ کتنا جا رہا تھا؟ بیٹا میرا پیدا ہوا، اس کو نزلہ ہو رہا ہے، اب اماں کے پیٹ میں کیا آئس کریم کھائی تھی اس نے؟ ایک سوال ہے کہ یہ نزلہ کیسے ہو رہا ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے، سینہ جام ہے، پتہ یہ چلا کہ ماں کے شکم میں بھی رب نے پورا جہاں رکھا ہے، اور وہاں پر اس کو ساری چیزیں میرا رب عطا فرماتا ہے۔ تو رب کریم سے دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، اے ہمارے رب میری بھی بخشش کر دے، بولے آمین۔ میرے والدین کی بخشش کر دے، سارے مومنوں کی بخشش کر دے۔ آپ کہیں اے مالک میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، سارے امت مسلمہ ایمان والوں کی قیامت کے دن مالک بے حساب بخشش فرما۔ یہ بھی ساتھ میں کہا کریں بے حساب۔ ہے کس میں جرت کہ وہ رب کے سامنے حساب دے؟ ہے کوئی چیمپئن ہمارے پاس جو کہتے میں دوں گا حساب؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو بھی بخشا جائے گا رب کے فضل سے۔ آقا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ اس سے بڑھ کر پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو رب کریم نے پھر فرمایا کہ اچھا سب سے پیاری دعا کیا ہے؟ سب سے پیاری دعا یہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کے لیے جب وہ نہ ہو اس کے حق میں دعا کریں۔ جتنی دعا آپ اپنے مومن بھائی کے حق میں کریں گے اتنا ہی رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ یہ میرے سرکار نے وعدہ کیا ہے، یہ ضمانت میرے نبی کی ہے
اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا یہ قرآن مجید کے جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں لوگوں کے لیے ڈر بھی ہے اور چاہیے کہ وہ جان لیں کہ وہ رب ایک ہے، اور اس میں نصیحت ہے ارباب علم و دانش کے لیے، جن کے پاس علم ہے، سوچنے کی جن میں صلاحیت ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ قرآن ان کے لیے کافی ہے اور اس میں بہترین نصیحت اور ہدایت ہے۔ سورۃ الحجر، اس کی آغاز میں اسی قرآن سے میرے رب نے کیا شان فرمائی، اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ زمانے بدل گئے، منگولی بھی آئے، تاتاری آئے، چنگیزی آئے، اسلام کے دشمن آئے، پوری امت مسلمہ کو ذبح کر دیا انہوں نے۔ دجلہ کیا جو دریا ہے، یہ جس وقت میں تاتاری اور منگولی آئے تھے، انہوں نے ساری کتابیں اٹھا کر پھینکی دجلہ میں، اور پوری امت اسلامیہ اور مرکز اسلامی جو بغداد تھا اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہم نے اسلام بھی ختم کر دیا اور اسلام پھیلانے والی تمام کتابوں کا بھی ہم نے خاتمہ کر دیا۔ کھڑا ہوا ان کا پادری، ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کیا، کھڑا ہوا ان کا پادری اور اس نے اقلی صلاۃ و تسلیم کی شان میں گستاخی کے الفاظ ابھی کہنا شروع ہی کیے تھے، ان کا پالتو کتا انہی پر بھونکنے لگا۔ تو کسی عیسائی نے کہا کہ دیکھ لو، جیسے ہی تم نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تو اس کتے کو پسند نہیں آئی، کیوں کہ یہ کتا ہے تو ہمارا لیکن وفا نبی سے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، کتے کی تو عادت ہوتی ہے بھونکنے کی۔ اس نے دوسری مرتبہ جیسے ہی یہ بکواس کرنا شروع کی ہے، اب کتے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کس کی روٹی کھائی کس کا نمک کھایا، کہنے لگا اگر زندگی ہے تو نمک حلالی تو اپنے نبی کی ہی کرنی چاہیے۔ توڑائی اس نے زنجیر اور حملہ کیا اس پادری پر اور سیکنڈوں میں چیر کے رکھ دیا۔ جتنے وہاں پر عیسائی تھے اس منظر کو دیکھ کے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اس قرآن کے ایک حرف کو بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے معجزہ اس کتاب کا، یہ معجزہ ہے اس کتاب کا، کیوں کہ اس کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم پر لی، لیکن بظاہر اس کی حفاظت رب کریم نے نہ کاتبوں پر رکھی، نہ پرنٹنگ پر رکھی، نہ پریس پر رکھی، نہ سی ڈی پہ رکھی، نہ فلوپی پہ رکھی، نہ کمپیوٹر پہ رکھی۔ یہ ایک واحد وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت رب نے اپنے حبیب کے دل میں رکھی۔ یہ دل میں رہنے والی یہی کتاب ہے۔ اسی جگہ پر بیٹھ کر میں نے حفظ کیا، اور آج حفظ کیے ہوئے بھی تقریباً نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال ہو گئے۔ تو آج بھی وہ قرآن الحمدللہ رب کے فضل سے یاد ہے نا۔ نہ جانے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی درس نظامی کی، اور بغداد سے لے کر شام تک بی اے ایم اے ساری کتابیں جو ہیں، لیکن اگر کوئی کتاب آج بھی یاد ہے تو وہ قرآن یاد ہے، حرف بحرف یاد ہے۔ اس میں میرا کمال نہیں، کمال اس کتاب کا ہے، فضل میرے خدا کا ہے۔ جس کے دل میں ڈال دے تو پھر اس کے دل میں یہ قرآن سما جاتا۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ جب آئے میرے رسول ان کے پاس، قوموں کے پاس جب میرے رسول آئے تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے رسول پر ایمان لاتے تو انہوں نے ہمارے رسول کا مذاق اڑایا۔ وہ کافروں کو اور ان کے معاملات وہ ایک طرف، ایسے لوگ آج آپ کے مابین موجود ہیں کہ جو آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات پر توجہ کی؟ میں صرف ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک جب آتا تو 11 مہینے ناچنے اور نچانے والی عورتیں فتویٰ دے رہی ہوتی، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ بیٹھنے والے نام نہاد اسکالرز، ان کو بھی پتا ہے کہ اس عورت کا 11 مہینے کیا کام ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ ہے وہ دین کے ساتھ مذاق کہ جب آئے رسول تو وہ بجائے رسول کی اتباع کرنے کے انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ مذاق اس دور کے اندر بھی ایسے ایسے بڑے بڑے بغیرت موجود ہیں اسلام کے نام پر،
جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، میلاد شریف کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسا شخص کہ جس نے پورے پاکستان سے لڑکوں اور لڑکیوں کو جمع کیا اس نام پر کہ کون ہے کہ ایسا چیمپئن والا کام کر کے دکھائے، گالیاں، ڈرامے، ناچ، ماں باپ کو گالیاں، کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے پتہ چلے تمہارے اندر پاور بہت ہے۔ وہ بھی بیٹھ کے میلاد شریف کا جو ہے نا وہ حوالہ دے رہا ہوتا ہے، میلاد شریف منانا چاہیے، بڑی برکت ہے یہ وہ۔ اچھا ہماری قوم بھی اتنی نادان ہے، اس کا کلپ بھی بیٹھ کے سب وائرل کروتے، ارے دیکھو اس نے کتنی باری عاشق رسول، اور میں نے کہا ہو گیا کام عاشق رسول۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، اگر تجھے واقعی میں اپنے نبی سے اتنی محبت ہے نا تو چھوڑ اپنے اس فعل حرام کو، سجا اپنے چہرے پر داڑھی اور سر پر امامہ، پھر ہم کہیں گے تو عاشق رسول ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ رمضان آیا تو ابھی رمضان شریف ختم ہوتے ہی پھر آپ دیکھیے گا جیسی شوال کا چاند نکلے گا، یہ جتنے بھی مفتی مفتیاں بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹیلی ویژن کے اوپر، پھر جو یہ آئیں گے، اللہ پاک ہمیں پورے رمضان مسجد سے وابستہ رکھے۔ سب سے بڑی نعمت مسجد مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں کہ اب تو خیر پتہ چل گیا ہے لوگوں کو، ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا، اتنے فون آتے تھے چینل سے، 2 پروگرام کا ٹائم دے دیں، 1 پروگرام کا ٹائم دے دیں، تو میں پھر ان کو ٹائم بتاتا تھا کہ بھائی میں پڑھاتا ہوں تراویح، درس ہوتا ہے، اس کے بعد رات کے بج جاتے ہیں تقریباً 12، کہنا وہ شام والی نشر، میں نے کہا ہمارا درس سیرت ہوتا ہے اس وقت میں، کہنا سحری والی، میں نے ہمارا فجر کا درس ہوتا ہے، کہنا کوئی تو ٹائم ہوگا، میں نے پھر اب تم ٹائم دیکھ لو، اس کے بعد یہ سارا ٹائم میں نے تم کو بتا دیا، افطار میں میں نہیں آ سکتا، سحری میں میں نہیں آ سکتا، رات میں میں نہیں آ سکتا، مجھے تراویح پڑھانی ہے، اور ساتھ میں پھر میں یہ کہتا تھا رب کا یہ فضل ہے کہ جس نے مجھے ان دعاؤں کے صدقے جو میرے ماں باپ کی ہے، اللہ نے مجھے مسجد سے وابستہ کیا۔ میری دعا ہے اور آپ لوگ بھی آمین کہیں کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں مسجدوں سے وابستہ رکھے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو۔ پھر رب کریم نے پھر دوبارہ فرمایا داخل ہو جاؤ ہماری جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ یہ لفظ آج بہت آیا ہے، ادخلوها بسلام آمنین، اور اتنی سلامی تو شاید کسی بڑے آفیسر کو بھی نہیں پڑتی ہوگی، اتنی سلامی تو شاید کسی ملک کے وزیر کو بھی نہ پڑے، نہ کسی صدر کو پڑے، جتنی سلامی میرا خدا اپنے بندوں کو عطا کرے گا اپنے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ۔ ایک فرشتہ نہیں، فوج ہوگی فرشتوں کی جو انہیں سلامیاں پیش کریں گی۔ تو رب نے فرمایا کہ ان سلامیوں کے لیے پھر آپ لوگ بھی ویسی محنت کریں۔ آج وہ آیت بھی آئی تھی جس کا ذکر میں نے کیا، آیت نمبر 49 سورہ حجر۔ خبر دیں میرے حبیب، آپ ان کو خبر دیں، خبر دے دو بھائی، آنے والے صاحب بہت سخت ہیں، پہلے سے سب کو ہوشیار کر دو، معافی کسی کو نہیں ملے گی، ایک غلطی پر فائر، نوکری سے چھٹی، سب کو بتا دو اپنی کھوپڑی ایسی، اپنا مزاج ایسا ہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب میرے بندوں کو آپ خبر دے دیں، انی، بے شک میں، بات ہو گئی، انی غفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، انی، اس کے بعد پھر کیا ہے، انل، انی، تاکید، انا، میں، بے شک میں غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہوں۔ تاکید کے ساتھ ابھی خبر تو دینا، میرے بندوں کو خبر دے دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے سامنے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ اتنا روتے کون ہیں؟ امام نووی جن کا مزار شام میں ہے، ریاض الصالحین کتاب کے رائٹر، شرح مسلم کے رائٹر، 40 حدیثیں جن کی مشہور ہے، 40 نووی اس کتاب کے رائٹر، اللہ کے ولی، بہت بڑے محدث فقیہ امام نووی، یعنی فقہ شافعی میں امام نووی کا یہ مقام ہے کہ دور حاضر میں جو شافعی حضرات ہیں وہ امام شافعی کے قول کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنی وہ امام نووی کے قول کو ترجیح دیتے، یعنی مجدد فقہ شافعی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے، تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس رب نے تو اپنے کرم کی یہاں پر
جو بات کرنی تھی اس بات کا اختتام کر دیا۔ خبر دے دے میرے محبوب کہ بے شک میں ہی غفور الرحیم ہوں۔ تو ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے کیا اپنا بندہ ہونے کا حق ادا کیا؟ اس نے اپنا رب ہونے کا حق بتایا کہ میں رب ہو کر اتنا بخشنے والا ہوں۔ تو کیا بندے نے اپنی بندگی کا اظہار کیا؟ تو ہمیں اس پر رونا آتا ہے کہ جس شان کا ہمارا رب ہے، کیا ہم اس شان کے بندے بنے ہیں؟ اس پر مجھ کو رونا آتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر فرمایا، اچھا یہاں پر دیکھیں، غور کریں، جہاں پر غفور الرحیم کی بات آئی تو رب نے کیا فرمایا؟ انی تاکید کے لیے، انا واحد متکلم کی ضمیر ہے جس کا مطلب ہوتا میں، بے شک میں۔ لیکن جب عذاب کی بات ہوئی تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا انی انا العذاب العلیم، وہاں پر یہ نہیں فرمایا انی انا عذاب العلیم، نہیں، وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب دردناک ہے۔ لفظوں پہ غور کر رہے ہیں، بخشش و مغفرت کی جہاں پر بات ہو تو تاکید پر تاکید ہے، اور جہاں پر عذاب کی بات کی تو بس کہتے ہوئے رب کریم یا آگے کلام گزر جاتا ہے، اور میرا عذاب دردناک ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ سے اپنے درس کو اور ذکر کو تر رکھا کرے، جب بھی اس طرح کی باتیں سنے پڑے تو سبحان اللہ کہا کرے۔ میرا رب خوش ہوتا ہے ان بندوں سے کہ جن کی زبان پر رب کریم کی تسبیح جاری ہو۔ آیت نمبر 72 میں رب کریم نے فرمایا، واہ، ہمیں جس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا، ہم پر کوئی الزام آ گیا تو پھر اس وقت میں ہم کیا کہتے؟ تم کو اس بات کو تم نے مانا؟ نہیں مانتے؟ لے آؤ اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کو، لے کر آؤ، رکھو اس کے سر پہ ہاتھ، کھاؤ اس کی قسم۔ اس ٹائم پر بندہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سچ بولتا ہے، جبکہ اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قسم لغو ہے، بے بنیاد ہے، باطل ہے۔ اللہ کی قسم جو ہے وہی قسم ہے، لیکن بندہ اس میں بھی گھبراتا ہے، اور پتہ نہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ یہ نہ نکل جائے، کیوں میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بات صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہے۔ اس کی زندگی کی قسم کھا، اپنے بیٹے کی زندگی کی قسم۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ میرا رب قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی وحدانیت اور اپنی شان اور الوہیت کو بیان کرتے ہوئے، میرے رب نے یہ سارا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اب تو مان لے، کیونکہ میں اب اپنے حبیب کی عمر کی قسم کھاتا ہوں۔ لعمرک، حبیب آپ کی عمر کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ سارے کے سارے سرکش اپنی سرکشی کے اندر پھر رہے ہیں۔ یعنی رب کے جلال کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اتنی نعمتیں اور اتنی نشانیاں ان کو دکھلا دی، اور وہ تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی پھر وہ آپ کی رسالت کو ایکسپٹ نہ کرے۔ آپ کی عمر کی قسم ہے، یہ سارے سرکش اپنی سرکشی میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے شہر کی قسم بھی یاد فرمائی، زماں اور ان کے مکان کی قسم بھی یاد فرمائی، حبیب کی زلفوں کی قسم بھی یاد فرمائی، تو چہرے کی قسم بھی یاد فرمائی، اور یہاں پر 14ویں پارے میں رب نے اپنے حبیب کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، اس لیے کہ سب سے زیادہ ہماری بارگاہ میں جو محبوب ہے وہ ہمارا حبیب ہے، سب سے قیمتی ہمارے دربار میں جو ہے وہ ہمارا محبوب ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم سبع من المثانی، اس کا ذکر الگ کیا اور قرآن کا ذکر الگ کیا۔ کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ اپنے وجود میں پورا قرآن ہے، سورہ فاتحہ اپنے وجود میں پورا قرآن ہے، اس لیے کہ اس میں 7 آیتیں جو پورے قرآن کی 7 منزلیں اور قرآن کا جو پورا ذکر ہے، اللہ نے دریا کو کوزے میں بند کر کے سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تو جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، یا پورے قرآن کا جو فیض، پورے قرآن کی جو برکت ہے وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے اس کو مل جاتی ہے۔
اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الفاتحہ۔ لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بھائی یہ کھانا کھاؤ گے؟ کہنا نہیں۔ کیوں؟ کہنے اس پہ فاتحہ پڑھی ہے۔ رب فرما رہا ہے اتنی برکت کی صورت ہم نے رکھی ہے، عقل دیکھے نا کہاں ماری گئی اس کی، اس پر فاتحہ پڑھی اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا نصیب والوں کی بات ہے، کسی کو تو فاتحہ پر ہی کھانا ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس پر پڑھ دے تو ان کو ملتا ہی نہیں ہے، نصیب کی بات ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا، اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرا خدا، آ گئی ان کی بات کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا بنایا؟ الہن آخر۔ کیا بنایا؟ الہن آخر۔ انہوں نے کہا کہ خدا بھی ہے اور خدا کے ساتھ یہ بھی خدا ہے۔ کسی سنی نے کہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی خدا ہے، داتا علی حجویری خدا ہے، فرید الدین، معین الدین، محی الدین، نظام الدین، قطب الدین۔ دین والوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خدا ہے، وہ یہی کہتا ہے یہ بندہ ہے، لیکن اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہے، خدا کوئی نہیں کہتا۔ فرق آپ کو پتہ چلا؟ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم اپنے ان بتوں کو خدا سمجھ کر ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے رب کریم نے جگہ جگہ پر ان کی تردید کی ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح پڑھو، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح پڑھو اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اپنے رب کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں رب کی ذات پر یقین آ جائے، اتنی عبادت اپنے رب کی کرو، اتنی عبادت کرو۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر پوری زندگی میں کلمہ قرآن کے سوا کچھ آیا ہی نہیں۔ وہ میں نے ایک بوڑھی عورت کا واقعہ سنایا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، تو اس سے جب بھی وہ راستے میں بھٹک گئی تھی، حج سے واپس آ رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، تو کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے اس کے اندر پڑھا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو میں سمجھ گیا کہ یہ حج سے آ رہی ہے، اس کو جانا کہاں پر ہے؟ تو اس نے ہر بات میں قرآن کی آیت پڑھی، یہاں تک کہ پوچھا تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ تو پھر نام لیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو پتہ چلا کہ ابراہیم، موسیٰ، یہ اس کے بیٹے۔ مختصر یہ کہ اس عورت سے جب پوچھا، اس کے بیٹے پھر مل گئے اور بزرگ نے اس عورت کو وہاں پر پہنچایا، تو اس کے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے پورے راستے میں جو ہے وہ کوئی 100 سوالات کیے، اس نے ہر سوال پہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ تو اب بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری ماں نے جس دن سے رب کا یہ فرمان سنا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو لفظ تلفظ کرتے ہو، جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلتے ہیں، رقیب اور عتید یہ اسے لکھ لیتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں تمہارے نامہ اعمال میں وہ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں۔ مارے خوف کہ میری ماں نے اس دن سے لے کر آج تک قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور آپ کو پتہ یہ عورت کون تھی؟ اس کے بارے میں پھر جب آگے پتہ چلا، یہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی۔ سیدہ زہرا کی خدمت میں جو بیٹھنے والی خادمہ ہو، جب اس کی یہ شان ہے تو سیدہ زہرا کا عالم کیا ہوگا تقوی کا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس سواریوں کو، گھوڑے، خچر، گدھے، اس سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ انشاءاللہ اعجاز قرآن جو ہمارا فجر کا درس ہوتا ہے اس کے اندر ہم ان تمام چیزوں کا ذکر کریں گے، اور یہ اعجاز ہے۔ اونٹ والا درس بڑا شاندار ہونے والا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا؟ انشاءاللہ جب اس پہ بات کریں گے تو وہاں پر وہ ذکر آئے گا، یہ بھی اعجاز قرآن۔ اب یہاں پر سارے میرے رب کے وہ اعجاز جو قرآن کے اعجاز ہیں، پوری کائنات عاجز ہے، ان باتوں کا جواب دینے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، قرآن نے سب کو عاجز کر دیا، عاجز۔ مثال کے طور پر رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اتنے بڑے سمندر کے اندر کوئی جا سکتا ہے؟
یوں دور سے جب دیکھتے ہیں نا اور یوں یوں کر کے اس کی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہے تو دیکھ کے جو ہے بندے کو ہول آ رہا ہوتا ہے. اگر قریب کے اندر اتنی اونچی لہر اچھال دے کیا کریں گے آپ؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اب نے اس سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. کیسی بہترین، سب سے کہتے ہیں مزے کی پکنک سمندر کی ہوتی. اب نے مسخر کر دیا، اس سمندر کو تمہارے ہینڈ اوور کر دیا ہے، یوں کہہ لیں ہینڈ اوور کر دیا. اتنا بڑا سمندر تاکہ تم کھاؤ اس میں سے نرم گوشت. یہ صبح بھی ہم نے ذکر آیا تھا، ابھی یہ آیت آئی ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 14 ہے. نرم گوشت کس کا؟ مچھلی کا. کتنا مزے کا گوشت ہوتا ہے آصف بھائی، فنگر فش، لحمن طری وتستخرج من حلیۃ تلبسونها. اور ہم نے نکالا اس میں سے وہ قیمتی خزانہ کہ جس کو تم پہنتے ہو، یعنی پہننے سے مراد تمہاری عورتیں پہنتی ہیں، حلیہ زیورات، تلبسونہا تمہاری عورتیں پہنتی ہیں. ہاں کی ضمیر عورتوں کی طرف ہے، تلبسونہا حلیہ کی طرف ہے کہ اس زیور کو تم استعمال کرتے ہو پہننے کے لیے. سمندر کی تہ میں غوطہ خور اترا آکسیجن کا پورا ڈبہ اٹھا کے، اور کبھی کبھی شارک مچھلی پاؤں بھی کاٹ لیتی ہے، وہ پھر اندر جاتا ہے، پھر وہ اندر جو پہاڑ اور سرنگ ہیں وہ اس کے اندر جاتا ہے، وہاں پہ کوئی مینڈک سانپ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہٹاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اور اندر جاتا ہے، سر پہ اس کے لائٹ جل رہی ہوتی، اس روشنی سے پھر وہ دیکھتا ہے ایک سی پی یوں کر کے چپٹی پڑی ہوئی ہے، پھر وہ اس سی پی کو اٹھاتا ہے، پھر وہ اس کو کھولتا ہے تو اس میں 1 یا 2 یا 3 موتیاں ہوتے ہیں. پھر اس موتی کو نکال کر وہ آتا ہے اور جوہری کو وہ دیتا ہے، بیش بہا قیمت اس کی وہ وصول کرتا ہے. فقیر تو خرید نہیں سکتا، سیٹھ پھر اپنی زوجہ کے لیے اس کو خریدتا ہے. میرے رب نے فرمایا کہ یہ ہم نے پیدا کیا ہے. بات بڑی عجیب ہے، دور حاضر میں غوطہ خور اترے تو انہوں نے جا کر یہ دیکھا 1400 سال پہلے میرے سرکار کو یہ خبر کس نے دی تھی؟ تو رب نے یہ فرما دیا کہ حبیب کو یہ ساری خبریں اس نے دی ہیں جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، سمندر کو بھی پیدا کیا. تبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے. اب یہاں پر وہ ذکر آ گیا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پوجتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. ان بتوں کی آیتوں کو ولیوں پہ چسپاں کیا جاتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے تو درس کا نامی درس قرآن محبتوں کا پیغام ہے، اس میں ہم فساد کی بات نہیں کرتے. قرآن کی آیتیں پڑھ کے شان مصطفیٰ اور شان اولیاء اگر اس کو کوئی کمی کرے تو فوری طور پر اس درس سے نکل جانا چاہیے. یہ کون سا بدبخت انسان ہے کہ جو قرآن پڑھ کر صاحب قرآن کی شان گھٹائے، بتوں کی آیتوں کو نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کرے. یہ ساری آیتیں بتوں کے لیے ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میری نظر میں کائنات کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جو آیتیں نازل ہوں کافروں پر اسے مومنوں پر چسپاں کرے. فرمایا یہ کائنات کا سب سے شریر ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے. بات یہاں پر یہ ہے، پیدا کر دے تو معبود مانو گے؟ اگر پیدا کر دے معبود مانو گے؟ اللہ کے سوا اگر کوئی اور پیدا کر دے تو اس کو خدا مانو گے؟ آپ نے تو یہی کہا نا کہ جو پیدا کرے وہی خدا ہے، اگر کر دیا تو مانو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں پیدا کرتا ہوں، 3 پارے میں بھی ہے 7ویں میں بھی ہے. کہا کہ نہیں اخلقو میں کرتا ہوں کرتا رہوں گا. مانو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، کہنا اللہ کے حکم سے کیا ہے نا. میں نے کہا یہی بات آپ کو سمجھانی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. سرکار کا امتی مشکل میں جب تڑپ کر اپنے نبی کو یاد کرتا یا رسول اللہ مدد، تو میرے رسول کی مدد آتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کے، یہی تو ہمارا ایمان ہے. ورنہ فائر بریگیڈ والا بھی آپ کے گھر کو نہیں بچا سکتا. اور جس ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے آپ کہتے ہیں نا پلیز بچا لیں، میں نے کہا یہ بھی نہیں بچا سکتا اگر رب کا حکم نہ ہو. اگر رب کا حکم نہ ہو. عقیدے کو سمجھا کرے اور بکواسات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. علم نہ ہو تو میرے رب نے فرمایا آیت نمبر 43 سورہ نحل میں، علم والوں سے سوال کر لیا کرو اگر تم جانتے نہیں. اگر تم
سب سے بڑی مشکل آج کے دور میں یہی ہوئی کہ جب ہم لوگوں نے علوم قرآنی کو چھوڑ دیا تو یہ ساری ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. باپ سنی، دادا سنی، اوپر پورا خاندان سنی، اور نیچے آ کر چیمپئن کہتا ہے وہ میں فلاں یونیورسٹی کا انجینئر ہوں، ہمارے باپ دادا مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے. باپ دادا مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے؟ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے مشرکانہ عقیدہ. جی جی اس زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے باپ دادا مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے. میں نے کہا غور کر لے، اپنے باپ کو اگر مشرکانہ عقیدہ کہہ رہا ہے تو پھر مشرک کا نکاح نہیں ہوتا ہے، اور بغیر نکاح کے اگر تو پیدا ہوا تو پھر سن لے تیرے اوپر کیا حکم لگے گا. مسئلے کو سمجھے، بڑا حساس یہ معاملہ ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی. واہ میرے رب کیا شان ہے تیری. ہم نے شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی کہ لے پہاڑوں سے بناؤ اپنا گھر، پہاڑوں میں، درختوں میں اور اونچے مچانوں پر پھل اور پھول کے رس چوس، اور اس کو لے جا کر اپنے چھتے میں جمع کر، نکال اپنے پیٹ سے ایک شربت. شراب، شراب سے مراد ہے شربت. عربی میں شراب شربت کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں شراب سے مراد تو وہ دوسری ہو جاتی ہے، تو یہاں پر شراب سے مراد شربت ہوتا ہے. عربی آپ کو ہمیشہ یہ کہے گا ماذا تحب ان تشرب، کیا پسند کریں گے آپ پینے میں. فی عندک شراب، آپ کے پاس پینے کی کوئی چیز ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ شراب سے یہ وہ شراب مانگ رہا ہے. تو شراب سے مراد ہے پینے کی چیز. تو نکلتا ہے ان کے پیٹ سے وہ رس. میرے رب نے فرمایا ہر مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگ کا نکلتا ہے. اعجاز دیکھ رہے ہیں؟ نکل کہاں سے رہا ہے؟ مکھی کے پیٹ سے. اللہ اکبر، مکھی کے پیٹ سے نکل رہا ہے. مکھی اگر چائے میں گر جائے پورا ڈبو، آقا نے فرمایا اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں ضرر ہے. ایک میں دا ہے دوسرے میں دوا ہے. دا کہتے ہیں مصیبت کو، مرض کو. ایک میں دا دوسرے میں دوا. میرے آقا یہ بات آپ کو کون سی لیبارٹری میں جا کے پتا چلی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو لیبارٹری میں جا کر پتا چلا جب ہم نے مائکرواسکوپ سے دیکھا ہے. مائکرواسکوپ سے دیکھنے کے تم محتاج ہوگے، ہم تو اپنی آنکھوں سے حوض کوثر دیکھتے، ہم تو اپنی آنکھوں سے سدرہ اور عرش دیکھتے، ہم نے تو اپنی ان آنکھوں سے رب کے جلوے دیکھے. تو پھر ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں. تو رب کریم نے فرمایا کہ مختلف الوان، مختلف رنگ کے اس میں سے جو ہے وہ شربت نکلتے ہیں، اس میں شفا ہے. بیٹھ گئے بھائی دنیا. اب یہ دنیا جب بیٹھی ہے اس کے اوپر، آسٹریلیا والے بھی بیٹھ گئے، آسٹریلیا والے بھی بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں سب سے اچھا شہد ہمارا ہے. انہوں نے جب اپنی لیبارٹریوں کے اندر لے جا کر اس کو چیک کیا، وہ مکھی گر جائے تو بندہ چائے چھوڑ دیتا ہے، اب میں نہیں پی رہا. اور شہد کی مکھی اگر آ جائے تو بندہ جگہ ہی چھوڑ دیتا ہے کہ ڈنگ بھی مارا تو پھر فارغ ہو گیا. اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نکلنے والا وہ پانی ہے جو مختلف رنگ کا ہوتا. میرا رب فرما رہا ہے اے تم میں یہ طاقت کے مختلف رنگ کے شربت تم ایک پیٹ سے نکال کے دکھاؤ. یہ ہماری قدرت ہے، اور ساتھ میں ہم نے اس میں شفا رکھی ہے. ہمارے پاس نہیں آتے. علامہ صاحب دعا کریں ابا کو شفا ہو جائے، اماں کو شفا ہو جائے. میرے رب نے فرمایا شہد پیو شفا ہوتی ہے. شہد پیو، شہد میں شفا ہے. 1400 سال کے بعد جب لیبارٹریز نے یہ چیک اپ کیا اور معائنہ کیا تو انہوں نے آج کہا کہ تم مانو یا نہ مانو قرآن حق ہے. قرآن نے کہا اس میں شفا ہے، قرآن کہتا شفا ہے. تو یہاں پر پھر میں اہل محبت کی وہ ذکر کرتا ہوں بات، کہ جس وقت میں یہ بات ہوئی کہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والا وہ پانی جو حضور نے پیا اور بعد میں وہ حضور کے جسم سے نکلا، بدبخت بے عقل کہنے لگے ناپاک ہے، نجس ہے، معاذ اللہ. اہل حق نے اپنے قلم سنبھالے، 600 سال پہلے کی یہ بات ہے، اور انہوں نے اپنے قلم سنبھالے اور جب دلائل لکھنا شروع کیے تو وجود مصطفیٰ پر وہ لکھتے چلے گئے کہ آپ کے جسم سے نکلنے والا وہ پانی بھی اتنا طاہر و مطہر ہے کہ وہ طہارت اور وہ ذائقہ شاید تم کو دنیا کے کسی پانی کے اندر نصیب ہو. اہل سنت و جماعت کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم سے نکلنے والا وہ پانی وہ بھی بالکل طاہر و مطہر ہے.
اس پر دلیل دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ کہنا جب اللہ وہ قدرت والا وہ اس مکھی کے پیٹ میں سے ایسا پانی نکالتا ہے کہ جس میں شفا ہے، تو جب اپنے حبیب کے پیٹ سے وہ پانی نکالا ہوگا تو اس کو کتنا شافی کیا ہوگا۔ وہ قدرت والا رب ہے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا، آج کے درس کی آخری آیت جو ہم نے آخری آیت تلاوت کی، آیت نمبر 190، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم قیامت کے دن میں ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے جب میں آگے کا لفظ بولوں، ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے اور تمام امتوں پر حبیب آپ گواہ ہوں گے۔ ساری امتوں پر گواہی میرے سرکار کی ہوگی، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ یہ قرآن کی آیت نے کہا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاء، جتنے بھی گواہ ہوں گے ان سب پر گواہی میرے نبی کی ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں گواہی وہ بھی سرکار کی، گواہ تو وہی ہوتا ہے جو موقع واردات پر موجود ہو، جو موقع پر موجود ہو وہی گواہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1000 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 600 سال پہلے، آدم علیہ السلام کا زمانہ لاکھوں سال پہلے، میرے سرکار ان تمام پر آپ کی گواہی ہوگی۔ تو کیا وہاں کے سارے معاملات آپ نے دیکھے ہیں؟ ارے جسم کے ساتھ تو ہم ابھی تشریف لائے، لیکن جب جہاں کو جہاں نہیں ملا تھا، زمان کو زمان نہیں ملا تھا، اس وقت بھی ہمارا وجود موجود تھا، اور ہم اس وقت بھی نبی تھے، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ 5 منٹ تشریف رکھیں۔ 11ویں شریف، ایک نعت شریف، ایک منقبت، اور اس کے بعد پھر بچوں کا شبینہ ہوگا۔ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشش کریں کہ ان کے ساتھ شامل ہوتے رہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ سعادت عمر کی رمضان میں
روتے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروانہ جلد پھر تم لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا جلد پھر تم لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار گنبد خضرا کے جلوے اور افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی چولیاں بھر دو کاسا سب کا قرض تنی خیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آئی یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا چاسی کا گزارا تیری خیر سے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا او سلام شمع بز میں ہدایت پہ او سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا او سلام شمع بز میں ہدایت پہلا او سلام جی سبحانی
کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم اماموں کا بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ لیں بیٹھ جائیں اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اے میرے مالک ہمیں ہمیشہ اپنے مخلصین بندوں کے دامن سے وابستہ فرما دنیا میں ہمارے ان مرشدوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مریدوں میں زندہ رکھ ان کے مریدوں میں موت عطا فرما محشر میں ان کے مریدوں میں اٹھا اور ان کے دامن کرم میں ہمیں محشر میں جگہ عطا فرما ہمارے مرشد غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہم سب کو نظر عنایت عطا فرما ہمارے گھر والوں کو عطا فرما اور اس محبوب سبحانی کے پنجے قوت کو ہماری پشت پر مضبوط کر دے اور ہمارے حوصلوں کو ہمارے مرشد کی روحانی طاقت سے اور بلند کر دے آج کی اس مبارک رات میں اس مبارک محفل میں درس قرآن کے بعد 11ویں شریف کے اس ذکر پاک کے بعد ان تمام کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین